خدا کا خاص ایک انعام ہے یہ اولیاء اللہ، خدا کا خاص ایک انعام ہے یہ اولیاء اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایف جی این چینل کے ویورز، ایف جی این چینل کا ایک اوکیشنل پروگرام جو کہ ایونٹس کے موقع پر ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتے ہیں، جس کا نام ہے اپنے بزرگوں کو یاد رکھیے۔ ہمیں اپنے بزرگوں کو یاد رکھنا چاہیے کیونکہ ہمارے بزرگان دین کی زندگی یہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق کا ذریعہ بنتی ہے۔ ہمیں ان کی زندگیوں سے بہت کچھ سیکھنے ملتا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آج بھی ایک بزرگ، ایک اللہ کے ولی، ایک نیک بندے، انشاءاللہ ان کا تذکرہ خیر کرنے کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ جہاں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر اللہ کی رحمتیں چھما چھم برستی ہیں۔ تو انشاءاللہ عز و جل قادری اسٹوڈیو سے ہم بھی اللہ کے ایک نیک بندے کا ذکر کریں گے، آپ بھی ہمتن گوش ہو کر اس ذکر خیر میں شامل ہو جائیں۔ آج ہے پیارے ناظرین عرس مخدوم بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ مخدوم شاہ بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کون نہیں جانتا؟ ایکچوئل میں جن کا تعلق بمبئی سے ہے نا، انہیں مخدوم شاہ بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تعارف کی حاجت نہیں۔ ایسی عظیم و شان ہستی ہے حضرت مخدوم ماہمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ان کا تذکرہ خیر کریں گے، ان کا عرس منائیں گے ایف جی این چینل کے ذریعے سے۔ آپ شروع سے آخر تک اس پروگرام میں شامل رہے، بہت کچھ آپ کو حضرت کی سیرت کے تعلق سے، آپ کے ارشادات، آپ کے واقعات اور آپ کی کرامات سننے کا آپ کو موقع ملے گا، تو بڑا مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ آئیے سب سے پہلے ہم نعت رسول مقبول اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ بکار خیش حیران اغثنی یا رسول اللہ بکار خیش حیران اغثنی یا رسول اللہ پریشانم اغثنی یا رسول اللہ پریشانم اغثنی یا رسول اللہ
نوازی کن طبیبا چارہ سازی کن مریض درد عصیان اغثنی یا رسول اللہ مریض درد عصیان مریض درد عصیان اغثنی یا رسول اللہ پریشان اغثنی یا رسول اللہ اگر رانی اگر خانی غلام انت سلطانی آقا اگر رانی اگر خانی غلام انت سلطانی اگر رانی مگر خانی غلام انت سلطانی دیگر چیزیں نمی دانم اغثنی یا رسول اللہ دیگر چیزیں نمی دانم دیگر چیزیں نمی دانم اغثنی یا رسول اللہ پریشانم اغثنی رسول اللہ جو محشر فتنہ انگیز بلائے بے امان خیز جو محشر فتنہ انگیز رسول اللہ بجویم از تو دربانم بجویم از تو دربانم اغثنی یا رسول اللہ پریشانم اغثنی یا رسول اللہ رضا رضایت سائل بے پر توئی سلطان لاختن ہے رسول اللہ
حسنی یا رسول اللہ بکار خیش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ پریشانم 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 اغثنی یا رسول اللہ. FGN چینل کے ویورز، پروگرام اپنے بزرگوں کو یاد رکھیے جاری ہے. آج انشاءاللہ عز و جل بمبئی کے ایک مشہور بزرگ بلکہ قطب کوکن حضرت مخدوم شاہ بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تذکرہ خیر کرنے کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں. بمبئی کہا جاتا ہے کہ یہ سپنوں کی نگری ہے. یہاں ہر کوئی آتا ہے اپنی قسمت کو جگانے کے لیے. الگ الگ سٹیٹ سے، الگ الگ شہروں سے لوگ بمبئی میں بڑی امیدوں کے ساتھ آتے ہیں. اس زمین میں بہت برکت ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر پریشانی نہیں ہے، تکلیفیں نہیں ہیں. بڑی بڑی پریشانیاں بھی آئی ہیں، بڑے بڑے مسائل آئے ہیں، مگر یہ مسائل آتے ہیں چلے جاتے ہیں. بلائیں آتی ہے ٹل جاتی ہے. ایسی کیا بات ہے اس سرزمین میں، ایسا کیا ہے اس زمین میں کہ یہ بمبئی رکنے کا نام نہیں لیتی، تھمتی نہیں ہے، چلتی ہی چلی جا رہی ہے. اس کی بہت بڑی وجہ ہے کہ بمبئی میں ہے فیضان اولیاء. بمبئی کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے اولیاء اللہ نے. اولیاء اللہ کے مزارات ہر جگہ بمبئی کی زمین پہ موجود ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ بمبئی سمندروں سے گھرا ہوا ہے اور لوگوں سے بسا ہوا ہے. یعنی کہا یہ بھی جاتا ہے کہ بمبئی میں زمین نہیں بچی. اب لوگ جو ہے وہ آسمان پہ اپنے گھر کو بسا رہے ہیں. آسمان پہ کس طرح بسا رہے ہیں؟ وہ اس طرح سے کہ بڑی بڑی بلڈنگیں بن رہی ہیں 50 مالے 60 مالوں کی. اور جو ہے وہ اس طرح تو نہیں پھیل سکتے، ہاریزونٹلی تو نہیں پھیل سکتے، تو ورٹیکلی پھیل رہے ہیں. اوپر جا رہے، جتنا اوپر جا سکتے ہیں 20 مالے سے 30 مالہ، 30 مالے سے 40 مالہ. تو اسکائی اسکریپرز، بڑی بڑی بلڈنگیں جو ہے وہ بمبئی میں بنائی جا رہی ہیں. مگر بمبئی یہ جتنی بھی برکتیں نا، میں یقین مانیے آپ کو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ اولیاء اللہ کا فیضان ہے. بمبئی کے کونوں کو دیکھ لیجئے، ہر کونے، ہر جگہ پر، ہر اسٹیشن پہ آپ کو کوئی نہ کوئی اولیاء اللہ، کوئی نہ کوئی ولی اللہ کی مزار دیکھنے کو ملے گی. آپ جو ہے وہ کولابا سائڈ چلے جائیں، آپ فورٹ سائڈ چلے جائیں تو وہاں پر جو ہے وہ حضرت بہاؤالدین شاہ بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار ہے. آپ بیچ بھنڈی بازار کے علاقے میں آ جائیں گے تو یہاں پر آپ کو عبدالرحمن شاہ بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار ملے گا. بمبئی کیونکہ یہ سمندروں سے گھرا ہوا ہے، اب سمندر بھی ہے تو جوش والا نا، اور یہاں پر بارش ہوتی ہے تو پورا بمبئی جو ہے وہ تقریباً پانی میں دھس جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے. مگر الحمدللہ پھر بھی بمبئی جو ہے وہ چل رہا ہے، دوڑ رہا ہے. یہاں کی زندگی جو ہے وہ دوڑتی ہوئی چلی جا رہی ہے، آگے ہی بڑھ رہی ہے، کوئی پیچھے آنے کا نام نہیں لیتا. تو بیچ سمندر میں حضرت حاجی علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار ہے، جو ہمیں بڑے بڑے نقصانات سے بچا رہے ہیں. ان کے صدقے میں جو ہے وہ ہم بڑے بڑے نقصانات سے بچ رہے ہیں. اور اگر آپ سبربن سائٹ پہ چلے جائیں، آپ تھوڑا سا آگے نکل آئیں، ماہم کی طرف جائیں تو وہاں پر ایک قطب کوکن حضرت مخدوم ماہمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. تو یہ اولیاء اللہ کا فیضان الحمدللہ بمبئی والوں کو مل رہا ہے، اور بمبئی والے انہی اولیاء اللہ کے صدقے میں یہاں برکتیں بھی پا رہے ہیں اور مصیبتوں سے بھی نجات پا رہے ہیں. تو انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے حضرت مخدوم ماہمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس کے سلسلے میں. کچھ گفتگو کریں گے، کچھ آپ کی برکتیں، کچھ آپ کے واقعات سنیں گے. میرے ساتھ ماشاءاللہ میرے معزز ترین گیسٹ حاجی ابو بکر عطاری بھائی موجود ہیں. ماشاءاللہ حضور آپ کو اپنے پروگرام میں خیر مقدم کہتا ہوں. کیسے آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ ماشاءاللہ. اور جن سے آپ نعت شریف سن رہے تھے یہ ماشاءاللہ پیارے نعت خواں بھی ہیں، بہت اچھے قاری صاحب بھی ہیں، اور ماشاءاللہ یہ FGN چینل کے بہت ہی پیارے ہوسٹ بھی ہیں ماشاءاللہ، مولانا علی مدنی صاحب. جزاک اللہ. کیسے حضرت آپ؟ الحمدللہ. ماشاءاللہ آج ہوسٹنگ آپ ہم سے کرا رہے ہیں. آپ کی معذرت، آپ کی سیٹ پر ہم بیٹھ گئے. اللہ اکبر. چلے گا؟ آپ نے نواز دیا ماشاءاللہ. چلے ماشاءاللہ. آپ کی محبت ہے کہ علی بھائی کے پروگرام میں جو ہے وہ عموماً میں حاضر ہوتا ہوں ایز اے گیسٹ. آج جو ہے وہ علی بھائی ہمارے پروگرام میں. یہ ہماری محبت ہے، کبھی کوئی ہوسٹ ہے تو کبھی کوئی گیسٹ ہے. تو ماشاءاللہ جو ہے وہ یہ FGN چینل کا سلسلہ الحمدللہ جب سے چل پڑا ہے، سیکھنے سکھانے کا سلسلہ ہی الحمدللہ گویا کہ
یہ جاری ہو چکا ہے۔ تو آج انشاءاللہ مخدوم مائمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت سنیں گے۔ بڑھتے ہیں ابو بکر بھائی کی جانب اور معلوم کرتے ہیں کہ حضرت مخدوم مائمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کون ہیں، کیونکہ بمبئی والے تو جانتے ہیں اور بہت سارے ہندوستان کے لوگ بھی جانتے ہیں، بٹ بہت سارے ایسے ینگسٹرز ہیں یا ہو سکتا ہے کہ جو ہے وہ حضرت مخدوم مائمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کے بارے میں کئی لوگوں کو آگاہی نہ ہو۔ میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے FGN چینل کے ناظرین کو بتائیں کہ مخدوم مائمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کون ہیں، اور آپ کا تعارف آپ ہمیں عطا فرما دیں، آپ کی سیرت کے بارے میں کچھ بتائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ سید صاحب، سرکار مخدوم علی شاہ مہائمی، آپ کا اسم گرامی علاء الدین علی ہے، آپ کے والد گرامی احمد بن علی، آپ کی والدہ ماجدہ کا نام فاطمہ، اور آپ فاطمہ بنت ناخدا، اور یوں مشہور یہی ہے کہ آپ ماہیم میں پیدا ہوئے، ولادت ہوئی، لیکن جو مستند جو تاریخ نگاروں نے تاریخ میں لکھا ہے وہ آپ کی ولادت کلیان میں ہوئی۔ کلیان میں یہ نیو بات ہو گئی ہمارے لیے۔ جی، حقیقت یہ ہے کہ جب آپ مصر سے ہجرت کر کے آئے تھے آپ کے والدین، جی، اور یہاں جب آئے تو اس وقت 7 جزائر تھے، بمبئی شہر کوئی نہیں تھا، اس طرح کے آئلینڈز تھے، 7 جزیرے تھے، اس میں سے ایک جزیرہ مہائم تھا۔ دراصل یہ ہے کہ جب کب کی بات ہوگی یہ 8ویں صدی، 677 ہجری کی 8ویں صدی، ہاں، ہجرت کی 8ویں صدی میں آپ جب آپ کے والدین تشریف لائے تو وہاں جو مصر میں ایک علاقہ تھا جس کا نام مہائم تھا۔ مہائم اسی کی نسبت سے جو ہے حضرت مخدوم مہائمی کے نام سے ماہم، یہ انہی کی نسبت سے نام رکھا گیا ہے۔ جی، کیا بات ہے، نام جو ہے الحمدللہ حضرت کی نسبت کی وجہ سے ہے۔ آپ کی کنیت جو ہے وہ ابو الفضل ہے، جی، اور آپ کا لقب زین العابدین۔ کیا بات ہے۔ اب یہ زین العابدین عام طور پر لوگ نام رکھ لیتے ہیں، لیکن اس کے معنی کی طرف توجہ کریں تو عبادت گزاروں کی زینت، کیا بات، زین العابدین، اور حقیقت میں یہ زین العابدین تھے، اسی وجہ سے آپ کو یہ رتبہ مقام حاصل ہوا۔ اور ماں کی خدمت کرنے کے سبب جی، ایک رات ماں نے پانی طلب کیا، اب یہ پانی لے کر حاضر ہوئے تو ماں کی آنکھ لگ گئی۔ اب یہ سرہانے رات بھر پانی کا جو ہے برتن لے کر کھڑے رہے، تہجد کے وقت ماں کی آنکھ بیدار ہوئی تو دیکھا کہ سرہانے آپ کے فرزند ارجمند کھڑے ہوئے ہیں پانی لیے ہوئے۔ کہا بیٹے کیا کر رہے ہو؟ کہا آپ نے رات میں پانی طلب کیا تھا، میں لے کر حاضر ہوا، اس وقت تک آپ کی آنکھ لگ گئی تھی، آپ کو جگانا میں نے بے ادبی محسوس کیا ہے، اس لیے میں سرہانے یہ برتن لے کر پانی کا کھڑا رہا کہ آپ ابھی اٹھے گی اور آپ کو پیاس کی تکلیف ہوگی اور آپ پھر دوبارہ مجھے آواز دیں گے، میں کہیں سو نہ جاؤں، اس لیے میں رات بھر کھڑا رہا۔ تو ماں نے ہاتھ اٹھائے کہ یا اللہ، اس نے اپنی ماں کی خدمت کی ہے، میں اس سے راضی ہوئی، تو اسے، اس نے میری خدمت کی ہے، تو اسے قوم کا مخدوم بنا دے۔ سبحان اللہ۔ تو یوں مخدوم ماں کی دعا کی برکت سے جو ہے الحمدللہ آج مخدوم شاہ مہائمی کے نام سے مشہور ہے۔ یہ آپ نے جو نام بتایا، آپ کا نام جو ہے وہ حضرت علاء الدین علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت سارے لوگوں کو نام بھی نہیں پتا ہوگا، جی، آپ مشہوری اس لقب سے ہوئے، مخدوم مہائمی کے نام سے مشہور ہوئے، یعنی ماں کی دعاؤں کی برکت ہے۔ ماں کی دعا کی برکت، ماشاءاللہ، ماں باپ کی دعائیں بہت معنی خیز ہوتی ہیں۔ جی، آج اگر ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں تو اس کی طرف بڑی کوتاہی کی جاتی ہے، اللہ پاک ان کو بھی عقل سلیم عطا فرمائے۔ ماں کی دعا سے جنت ملتی ہے، بلکہ ماں کے قدموں کے نیچے تو حدیث پاک میں ہے کہ جنت ہے۔ تو آپ جو ہے یوں کلیان میں آپ کی ولادت ہوئی۔ اب والد گرامی بھی ایک اللہ کے نیک بڑے برگزیدہ ولی کامل تھے اور عالم دین تھے، اور آپ نے اپنے فرزند ارجمند کو علم دین سکھایا، آپ نے تجوید قرآن، علم فقہ، علم حدیث، علم منطق اور دیگر علوم والد گرامی سے سیکھے۔ اب بچپن ہی کے عالم میں آپ کے والد گرامی کا وصال ہو گیا اور آپ کا مزار شریف کلیان میں ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا جو ننیحال تھا ماں کے لحاظ سے، تو نانا وغیرہ وہ یہاں مہائم میں رہتے تھے۔ آج جہاں مہائم پولیس اسٹیشن ہے وہیں پر آپ کا مکان ہوا کرتا تھا۔ حضرت مخدوم شاہ بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مکان پولیس اسٹیشن، جو موجودہ پولیس اسٹیشن ہے، وہاں آپ کا مکان اس جگہ پر تھا، اور جہاں پر آج آپ مدفون ہیں، آج جہاں پر آپ کا مزار فائز الانوار ہے، وہاں آپ کے مقربین کی مطلب تدفین ہوا کرتی تھی۔ بھائی صاحب، آپ نے یہ عقیدت بھی دیکھی ہوگی ممبئی کی پولیس والوں کی، سب سے پہلا سندل انہی کی طرف سے چڑھتا ہے۔ جی، چادر یہی سب سے پہلے چڑھاتے ہیں ماشاءاللہ، اور کیسی عقیدت کے ساتھ
وہ شاندار طریقے سے جو سلامی پیش کرتے یہ مخدوم شاہ بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دربار میں، وہ یعنی عقیدت دیکھنے سے سمجھ میں آتی ہے کہ کیسی عقیدت ہے ممبئی پولیس کو مخدوم شاہ بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے۔ صرف پولیس ہی نہیں، یہ تو پولیس کی طرف سے چادر پیش ہوتی ہے، بی ایس ٹی ہو، بی پی ٹی ہو، بامبے پورٹ ٹرسٹ ہو، گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ، یہ بی ایس ٹی ہو، کلیکٹریٹ ہو، ان سب کی طرف سے۔ اور یہ 1901 یعنی تقریباً 125 سال پہلے برٹش گورنمنٹ کے دور سے یہ جو ہے یہ رائج ہے۔ اوہ آج کی رسم نہیں ہے، آج کی رسم نہیں ہے، 1901 سے یہ سلسلہ برٹش گورنمنٹ کے دور سے یہ سلسلہ چلتا یعنی ہے۔ 100 سال سے زیادہ پرانی رسم یہ کہ ماشاءاللہ عرس کے موقع پر سب سے پہلے جو ہے پولیس والے جو ہوتے ہیں نا یہ مخدوم شاہ بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دربار میں حاضری دیتے ہیں۔ یعنی علی بھائی یعنی کتنی زبردست بات ہے، کچھ ملتا ہے تو لوگ جاتے ہیں نا علی بھائی، ایسے تھوڑی جاتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں نا سید صاحب، پولیس والے جو ہوتے ہیں کسی سے مرعوب نہیں ہوتے، کسی کے سامنے جلدی جھکتے نہیں ہیں، لیکن حضرت وہ شخصیت ہے کہ جو کسی کے سامنے نہیں جھکتا نا وہ ان کے قدموں میں جھک رہا ہے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ، اللہ پاک نے یہ رتبہ عطا یعنی یہ اولیاء اللہ کا مرتبہ ہے، چاہے وہ غریب نواز کی بات کر لیجئے یا جو ہے وہ مخدوم شاہ بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ہندوستان میں اتنے سارے اولیاء اکرام ہیں، تو یہاں پر جو ہے وہ اس طرح جو گورنمنٹ امپلائیز ہے، پولیس ڈپارٹمنٹ والے ہیں، ان کی بڑی عقیدت ہے۔ جنہوں نے دیکھا ہے فیضان، وہ یہاں جو ہے وہ لب کشائی نہیں کرتا ہے، جرت نہیں کرتا ان کی شان میں کچھ بولنے کی، اور جن کی عقلوں پر جو ہے نا وہ پردے پڑ جاتے ہیں وہ الٹی سیدھی باتوں میں لگ جاتے ہیں۔ الحمدللہ جو ہے وہ یہ اولیاء اللہ کا فیضان ہے، بس حقیقت بالکل ماشاءاللہ۔ بس اللہ پاک ہمیں اولیاء اللہ کے فیضان سے مالا مال کرے۔ علی بھائی کیا کہیں گے مخدوم شاہ بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں؟ ماشاءاللہ آپ کا تعلق تو جے پور سے ہے، بمبئی میں آپ آئے ہیں ماشاءاللہ، تو اولیاء اللہ کا فیضان آپ کو ہی ملنا شروع ہو گیا۔ الحمدللہ سید صاحب، اگر میں حاضری ہوئی آپ کی الحمدللہ ماہم درگاہ پہ حاضری ہوئی ہے؟ کتنی بار؟ ایک مرتبہ گیا ہوں ابھی تو، ایک مرتبہ گئے، لیکن الحمدللہ حاضری ہوئی ہے۔ آپ نے کہی بات کہ جے پور سے تعلق ہے، جی تو اولیاء کرام کا فیضان تو ایسا ہے الحمدللہ کہ نہ صرف ممبئی، نہ جے پور، نہ صرف ہندوستان، بلکہ دنیا کے جس کونے میں آپ چلے جائیں کہاں اللہ والے نہیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ بلکہ سچی بات یہ ہے کہ آج دین جو ہم تک پہنچا ہے، جو ہم یہ دین کی باتیں کر رہے ہیں، یہ اولیاء کرام کے فیضان ہی سے ہے۔ ان حضرات نے آپ نے سے بات کی نا، حضرت نے مصر چھوڑا، ان کے والدین نے مصر کوئی چھوڑ کے آیا، خواجہ غریب نواز کہاں سے آئے؟ مدینے سے۔ ہاں، پھر غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی، آپ اتنی دور سے سفر کر کے آئے، تو بزرگان دین نے اپنے آرام کو چھوڑا، اپنے بستروں کو چھوڑا، اپنے ماں باپ کو چھوڑا، گھر بار کو چھوڑا، اپنے کاروبار کو چھوڑا، یہاں تک کہ بعض اولیاء کرام تو سید صاحب ایسے بھی ہوئے کہ جو اپنے وقت کے بادشاہ تھے۔ سبحان اللہ۔ مخدوم جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے عظیم شخصیت ہیں، تاریخ السلطنت آپ کا لقب ہے، ایک بادشاہ تھے آپ، سلطنت آپ کی تھی، لیکن دین اسلام پھیلانے کے لیے آپ نے وہ تخت تاج چھوڑا، ہندوستان تشریف لے کر آئے۔ تو حضرت مخدوم ماہی رحمۃ اللہ تعالی کی اگر میں بات کروں، اللہ رب العزت نے آپ کو جو علم عطا فرمایا۔ اچھا، ایک چیز اولیاء کرام کی سیرت میں اگر آپ دیکھیں سید صاحب، میں نے یہ غور کیا، اس سے پہلے بھی ہم نے کئی سلسلے کیے سیرت پر بزرگوں کی، ایک چیز یہ دیکھنے کو ملی کہ الحمدللہ ان کے گھر سے جو نا ان کو بڑا فیضان نصیب ہوا ہے۔ شروعات گھر سے ہوئی، ہاں، اور تربیت کا سلسلہ گھر سے ہوا۔ بالکل، آپ دیکھیں نا، وہ جو ایک بات کہی جاتی ہے نا کہ بچے کی سب سے پہلی تربیت گاہ، سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے۔ کیا بات ہے! اگر اس بات کو، اس روایت کو اگر آپ کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا ہے، یہ حضرت مخدوم ماہمی کی سیرت کو آپ پڑھ لیجئے۔ سبحان اللہ۔ یعنی حضرت مخدوم ماہمی رحمۃ اللہ تعالی اس کا پورا عملی نمونہ ہے کہ آپ کی والدہ نے آپ کی ایسی تربیت کی، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ایسا عظیم بنایا کہ دنیا ان کو جانتی ہے، الحمدللہ۔ پھر اگر آپ دیکھیں جو میں نے بات کی کہ گھر سے ہی ماحول ملتا ہے، آپ کے والد خود ولی کامل، ماشاءاللہ، عالم بہت دین، بڑے عالم دین، ماشاءاللہ، والدہ مستجاب الدعوات، ماشاءاللہ، مستجاب الدعوات اسے کہتے ہیں ناظرین کہ جس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ سبحان تو اللہ، آپ کی والدہ مستجاب الدعوات، یعنی اللہ کی بارگاہ میں جو دعا کریں اللہ تبارک و تعالی قبول فرماتا ہے۔ یہ مرتبہ کیوں نصیب ہوتا ہے مستجاب الدعوات؟ اگر کوئی میں کہوں کہ مجھے مستجاب الدعوات کہنا ہے، کوئی ایف جی این چینل کا ناظرین کہے کہ مجھے بھی جو ہے وہ ایسا بننا ہے کہ میں جو دعا کروں وہ قبول ہو جائے، تو ایسے ہی ہو جاتا ہے یا کچھ عبادتیں کرنی پڑتی ہے، کچھ عمل کرنا پڑتا ہے؟ یقیناً دیکھیں، یہ اللہ تبارک و تعالی کی عطا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی عطا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتا ہے اپنے اس بندے کو مستجاب الدعوات، یعنی دعاؤں اس کی قبول فرما لیتا ہے، ہر دعا۔ کہیں نہ کہیں تو نیکی، پرہیزگاری، تقویٰ، اس کا بھی دخل ہوتا ہے، تو چارہ نہیں ہے۔ اور یہ جو مستجاب الدعوات کہنے کے بارے میں کہہ رہے تھے، تو اس سلسلے میں مجھے کرامت یاد آئی ان کے والدہ ماجدہ کے حوالے سے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کہ ہمارے جو سرکار مخدوم علی شاہ ماہمی ٹرسٹ کے جو ٹرسٹی ہیں، جی مینیجنگ ٹرسٹی ہیں
23 साल से तकरीबन वो खिदमत अंजाम दे रहे हैं। वो बता रहे थे कि मैं कुछ अरसे पहले मक्का मुकर्रमा हाजिर था, खाना काबा के सामने था, और तकरीबन 150 मुअज़्ज़िज़ीन जो वज़ीर आज़म होते मुल्कों के या सदर जमहूरिया, इस तरह प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री और प्राइम मिनिस्टर्स और इस तरह के VVIPs को जो है वो पासेस दिए गए थे खाने काबातुल्लाह शरीफ के अंदर जाकर इबादत करने के लिए। अब ये कहते हैं कि मुझे भी तड़प हुई, मैं एक आम ज़ाहिर के हैसियत से तवाफ़ काबा में मसरूफ़ था, मेरी भी तमन्ना हुई, मैंने माँ साहिबा, वो उन्होंने जो जुमला कहा माँ साहिबा, सैयदना मखदूम अली शाह माहिमी की वालिदा माजिदा सैयदतुना फ़ातिमा बिनते, उनसे अपने इस्तिग़ासा पेश किया, अर्ज़ की कि माँ साहिबा मेरी ख्वाहिश है कि मुझे भी अंदर दाखिला मिल जाए। दफ़अतन विदिन फ्यू सेकंड्स विदाउट एनी रिकमेंडेशन, बगैर किसी और की मतलब किसी के सिफारिश के आपको पास किसी ने आकर दिया और फ़ौरन आप खाने काबा के अंदर दाखिल हो गए। माशाअल्लाह। माँ साहिबा को सिर्फ खाने काबा के सामने भी माँ साहिबा को याद कर रहे हैं, वहाँ उनका वसीला लेकर के दुआ कर रहे हैं, तो अल्लाह पाक ने अपने घर के अंदर जाने का और इबादत करने का मौका अता किया। यानी आपका फैज़ान आज भी जारी है, और मखदूम शाह बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह के पहलू में ही जो है, या यूँ कह सकते हैं कि वालिदा के पहलू में जो है वो साहबजादे का भी मज़ार है। माशाअल्लाह। सही साहब, मैं यहाँ गुफ्तगू जो चल रही है, हमारी वालिदा की बात चली, वालिद साहब की बात चली, मैं इस पर गुफ्तगू करना चाहूँगा कि यानी बच्चे की तरबियत के अंदर बहुत बड़ा किरदार उसके माँ बाप का होता है। राइट। यानी अगर माँ बाप नेक हों, अल्हम्दुलिल्लाह औलाद नेक दर नेक होती चली जाती है, नस्लें सुधर जाती हैं। अगर एक बंदा अगर ख़राब होना, अब आगे आप देखें ना, वो शराबी है, कबाबी है, तो आमतौर पर देखा ही जाता है कि उसके बच्चे भी उसी लाइन पे होते हैं। अब कोई माशाल्लाह, ऐसे एक मिसाल अमीर सुन्नत दामद बरकात में नेक शख्सियत है, अब उनके अब शहजादों को देख लीजिए, शहजादों को देख लीजिए, तो ये सिलसिला चलता चला जाता है। तो अगर जो इस वक्त मुझे सुन रहे हैं हमारी बातों को, जो माँ बाप हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अपने आमाल का हम जायज़ा लें, क्योंकि बच्चे ज़ाहिर है हमारे हर चीज़ को देखते हैं, हमारे माँ बाप किस तरह बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इसमें पॉइंट ये है अली भाई कि माँ बाप कभी भी बच्चों को गलत आदतें सिखाते नहीं हैं, ठीक है। कोई माँ बाप जो है वो अपने बच्चों को गाली नहीं सिखाते हैं। तवज्जो की कमी जो है ना, ये बच्चों को जो है वो गलत राह पे ले जाती है। बच्चों की तरबियत के ताल्लुक से जो है ना आज बहुत कमी देखी जा रही है। अब मिसाल दे रहा हूँ मैं कि हम बच्चों के सामने झूठ कहते हैं तो बच्चों को भी जो है वो ना झूठ ऐसा लगता है कि बोला जा सकता है। बच्चों के सामने जो है वो शौहर ने बीवी पर जो है वो हाथ उठा दिया तो ये वायलेंस आ गया बच्चे के अंदर। वो देखा कि जो है वायलेंस किया जा सकता है, किसी को मारना तो ये बहुत मामूली सी बात है, अब्बा अम्मी को मार देते हैं, ठीक है। बच्चे के सामने जो है वो हमने गाली दे दी तो गाली बच्चे ने सीख ली। तो कोई जो है वो हाथ पकड़ के बच्चों को बुरी आदतें नहीं सिखाता है। तवज्जो की कमी, तरबियत की कमी, क्या कहेंगे आइसा इस मौजू पे? बिल्कुल यही, जैसे सिगरेट नोशी कर रहे हैं वालिद, तो बच्चा कभी कभी जो है वो सोचता है कि यार इसमें कुछ ना कुछ तो मज़ा होगा, कोई लुत्फ होगा, कोई फ़ायदा होगा, तभी तो मेरे वालिद साहब पीते हैं। अब वो दोस्तों के साथ जाकर कश लगाता है, फिर बुरी संगतों में जाते हैं और यूं बिल आखिर जो है वो अपनी दुनिया को बर्बाद करने पर आमादा हो जाते हैं। आज हमारे यंगस्टर्स की हालत ये है कि बड़ी तादाद है जो यूं कह लीजिए कि नारकोटिक्स ड्रग्स के जो है आदी हो चुके हैं। और मैंने यूके में था तो वहाँ के इस्लामी भाई बता रहे थे कि 8 साल 10 साल के बच्चे, गाड़ी मर्सिडीज खड़ी है, BMW खड़ी हुई है, उसके डैशबोर्ड पर अगर 1 पाउंड का एक सिक्का रखा हुआ है तो वो उसको पाने के लिए पत्थर लाते हैं और उसको ग्लास को तोड़ देते हैं और वो पाउंड लेकर भागते हैं और जाकर सिगरेट पीते हैं। नशे की लत ने लोगों को क्रिमिनल बना दिया। बहुत बुरी हालत है। आप यूके की बात करें सब, हिंदुस्तान में भी जो है वो इस लत ने हमारे नौजवानों को तबाह व बर्बाद कर दिया। तो बहुत ज़रूरी है आपने जो पॉइंट रेस किया ना कि मखदूम शाह बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह को जो ये बरकतें मिल रही है, आज उनका जो तज़किरा खैर हम कर रहे हैं, तो ये माँ की तरबियत का नतीजा है। इनकी जो तरबियत है, इनकी दुआएं, वो एक टॉपिक है ना। मखदूम शाह बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह की वालिदा की दुआएं वो एक अलग टॉपिक है कि कितनी दुआएं आपको मिली और किस आपकी वालिदा की दुआओं की बरकत से जो है आप किस मकाम पर पहुंचे। बट आपने जो पॉइंट रेस किया बहुत अहम तरीन है कि आपकी वालिदा की तरबियत, जिसकी वजह से जो है वो आपकी जो लाइफस्टाइल है वो चेंज हुई और आप जो है माशाल्लाह इल्म सीखने का आपके अंदर जज्बा बेदार हुआ। जज्बा भी कैसा बेदार हुआ। गुफ्तगू चलिए तो अर्ज़ करता हूँ, मखदूम माही भी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह पाक के एक अजीम वली भी हैं और वली जो होता है सैयद साहब जी आलिम भी होता है। क्या बात, यानी कोई ऐसा नहीं हो सकता कोई अपने आप को वली होने का दावा करे और इल्म से कोरा हो। अल्लाह तबारक नमाज ही पढ़ने ना आती हो, नमाज पढ़ने मैं अल्लाह का वली हूं, ऐसे कैसा हो सकता है? तो अल्लाह तबारक व तआला अपना वली उससे बनाता है कि जिसके पास इल्म होता है। सुभान अल्लाह। अब आप कितने बड़े आलिम थे, सुभान अल्लाह।
اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو کمال کا ذہن عطا فرمایا، آپ کا حافظہ، آپ کا ذہن اتنا زبردست تھا. میں نے پڑھا کتاب کے اندر کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی صرف 9 سال کی عمر میں، جی آپ غور کیجیے گا، 9 سال کی عمر، آپ دیکھ لیں ہمارے جو بچے ہوتے ہیں 9 سال کے کتنی ان کی عمر ہوتی ہے، 9 سال کی عمر میں آپ نے تمام علوم دینی حاصل کر لی. سبحان اللہ. آپ یوں سمجھے کہ عالم بھی بن گئے، ماشاءاللہ، قاری قرآن بھی بن گئے، مفتی اسلام بھی بن گئے. کیا بات ہے، 9 سال کی عمر، 9 سال کی عمر میں اتنی چھوٹی عمر کے اندر حضرت مخدوم ماہمی رحمۃ اللہ تعالی نے تجوید، حدیث، فقہ، اصول فقہ، پھر اسی طریقے سے دیگر جو علوم ہیں جو پڑھائے جاتے ہیں درس نظامی کے اندر، آپ نے ان تمام کی تکمیل کر لی. اچھا یہ آپ نے مکمل کیا، پھر آپ کو مزید شوق ہوا کہ اور علم حاصل کیا جائے. اچھا اسی دوران آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد مرحوم کا والد کا انتقال ہو گیا. اب آپ کو مزید علم حاصل کرنے کا شوق ہوا کہ یعنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ان کو اتنے علوم حاصل ہوئے والد صاحب کے ذریعے سے مل رہے تھے، اب جو سلسلہ علم تھا وہ منقطع ہو گیا، والد صاحب کا انتقال ہو گیا، تو اب اس کے آگے. اور یہ بھی آپ نے جو بات کی والد صاحب نے، اور یہ بھی ایسا کمال ہے کہ والد صاحب کے پاس آپ نے پڑھا. سبحان اللہ، یہ بڑی بات ہے. نہیں، والد صاحب کے پاس رہ کر عالم بنے، سبحان اللہ، بہت بڑی بات ہے. جی جی. اب آپ یہ عالم بنے، اس کے بعد جب والد صاحب کا انتقال ہو گیا، اب مزید آپ کو شوق ہوا کہ علم حاصل کریں. جی. اب علم حاصل کرنا ہے تو کیسے کریں؟ آپ نے والدہ سے مشورہ کیا، کہا کہ امی جان میں مزید علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو آپ مجھے راہ دیجئے کہ میں کیسے علم حاصل کروں. جی. میں باہر جانا چاہتا ہوں. تو والدہ نے کہا کہ بیٹا تو میرا سہارا ہے اور میں تجھے اپنے سے دور نہیں کرنا چاہتی. جی. بہرحال گفتگو ہوئی. اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالی سمندر کی طرف نکلے صبح میں نا، اور سمندر کی طرف نکلے تو آپ نے دیکھا کہ سمندر کے پاس ایک پتھر ہے، اس پر ایک نورانی صورت والے کوئی بزرگ تشریف فرما ہے. سبحان اللہ. آپ وہاں گئے، ان کو سلام کیا، اور حضرت نے جواب دیا جو بزرگ تشریف فرما تھے، اور آپ نے پوچھا کہ مجھے پتا ہے کہ تم علم حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر تم علم حاصل کرنا چاہتے ہو تو روزانہ فجر کے بعد میرے پاس آیا کرو، میں تمہیں انشاءاللہ وہ علم سکھا دوں گا جو تم حاصل کرنا چاہتے ہو. سبحان اللہ. آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حضرت آپ ہیں کون؟ جی. کہا کہ میں اللہ کا نبی خضر علیہ السلام، سبحان اللہ. یعنی جن کے استاد اللہ کے نبی ہوں. آپ غور تو کیجئے ان کے علم کا عالم کیا ہوگا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یعنی یہ علم دین سیکھنے کی تڑپ، آپ کا جذبہ کہ اب میں علم دین کہاں سے سیکھوں گا، اور اللہ پاک نے کیسا اسباب بنا دیا نا کہ جو ہے وہ ایک اللہ کے نبی جو ہے وہ آپ کو سکھانے آیا کرتے تھے. لیکن کنڈیشن رکھی تھی. کنڈیشن رکھی تھی. کیا کنڈیشن تھی؟ ماشاءاللہ ناظرین بہت ہی پیاری گفتگو چل رہی ہے کہ اللہ کے ولی کو سکھانے والے اللہ کے نبی. سبحان اللہ. تو یہ کیسی سٹرینج بات ہے، بڑی گفتگو جو ہے وہ انٹرسٹنگ چل رہی ہے. تو یہ واقعہ کیا ہے، کیا کنڈیشن تھی؟ کنڈیشن یہ رکھی تھی کہ میں آپ کو علم دین سکھاؤں گا. جی. اول تو یہ کہ آپ نے ان کا نام لے کر کہا ہے علی کیا تم علم دین سیکھنا چاہتے ہو؟ سبحان اللہ. کہا مجھے آپ کو میرا نام کیسے پتا چلا؟ کہا کہ میں اللہ کا نبی خضر ہوں، اور حضرت خضر علیہ السلام کا یہ لقب ہے، جہاں آپ قدم رکھتے تھے زمین پر وہاں سبزہ اگ جاتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ان کا معجزہ ہے. آپ کی یہ جو کنیت ہے وہ ابو العباس ہے، اور بلیہ بن ملکان یہ آپ کا نام ہے. محدثین کرام فرماتے ہیں کہ جو القاب اور کنیت کے ساتھ آپ کا یہ نام یاد رکھے اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب بلیہ بن ملکان آپ کا نام ہے، کنیت ابو العباس ہے، خضر علیہ السلام آپ کی جو ہے پہچان ہے. اب جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک جو یوں سمجھ لے کہ دربان ہیں، نبی پاک امام ہیں، امام الانبیاء ہیں، ان کے جو مقتدی ہیں تو ان کے نام کو یاد کر لے تو اس کا خاتمہ ایمان پر ہو. تو نبی آخر الزمان مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قربان، اگر ان کی سیرت کو ہم یاد کر لیں، ان کے طریقوں کو اختیار کر لیں تو ہمارا ایمان پر خاتمہ نہیں ہوگا. کیا بات ہے، صدقے یا رسول اللہ، صدقے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب یہ کنڈیشن رکھی کہ میں پڑھاؤں گا تو ضرور، لیکن کسی کو بتانا نہیں، اور جس دن اگر آپ نے کسی کو بتا دیا تو میں پڑھانے نہیں آؤں گا. حضرت خضر علیہ السلام نے کنڈیشن رکھی تھی، یہ شرط رکھی تھی. ٹھیک ہے. آپ روزانہ فجر کے بعد جایا کرتے اور تحصیل علم، حالانکہ مروجہ علوم سیکھ چکے تھے، لیکن مزید ان کی طلب آگے سیکھنا. ہاں، مزید ان کی طلب کیا تھی؟ سمرقند جاؤں، بخارا جاؤں. علم کی کوئی سیما نہیں ہے نا. بالکل. یہ دو حریث ایسے ہیں، ایک دنیا کا حریث جس کا پیٹ نہیں بھرتا سوائے مٹی کے، قبر کے مٹی کے، یا علم دین کا حریث جس کو یہ حرص ہوتی ہے کہ میں اور حاصل کروں. انہیں قبر میں داخل ہونے تک ان کی حرص جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی. تو یہ مطلب انہیں بڑی پسندیدہ حرص ہے. تو
वालदा से सबरकंद और बुखारा जाने की इजाजत चाहिए, नहीं आपने मिली मना इजाजत। फरमाया, जी। कहा कि मेरा एक ही लख्ते जिगर है, मेरा एक ही नूर नजर है। बाज होते हैं जो बहुत मतलब कवि कल्ब वाले होते हैं, जैसे गौस पाक का वाकया, शहंशाह बगदाद हुजूर गौसे वो पाक, भी एक वाकया है और ये भी एक जी, वाकया है तो उनकी कि गौस वालदा पाक से की उन्होंने वालिदा ने इजाजत दे दी। कहा जा बेटा, अब हमारी मुलाकात क़यामत के महशर के मैदान में होगी। माशाअल्लाह। यूं भी हुआ है। और यहाँ ये था कि अल्लाह की तरफ से ये इंकशाफात भी होने थे, जी, तो जी, इसमें जी। भी बहुत सारे असरार थे। जी। तो सैयद साहब उन्होंने ये शर्त रखी, उन्होंने कहा ठीक है, जी। अब ये जो है उलूम सीखते रहे। वालिदा को एक दिन ये महसूस हुआ कि मेरा बेटा समुंदर के किनारे जाता है रोज़ाना फजर के बाद, काफ़ी देर तक जो है वो लौटता नहीं है। जी। पूछा, ए अली ये बताओ कि तुम फजर बाद जाते हो तो जल्दी आते नहीं, कहाँ जाते हो, क्या करते हो? अब इनके दिल पर तो एक तरीके से बिजलियाँ गिरने लगी कि अगर मैं ये कह देता हूँ कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के पास हुसूल इल्म के लिए जाता हूँ, तो वो उन्होंने शर्त रखी थी कि मैं पढ़ाऊँगा नहीं, और अगर यहाँ नहीं कहता हूँ तो माँ का दिल टूट जाएगा। वालिदा ने और झूठ पूछा तो है। बोल सकता नहीं हूँ, माँ की तरबियत थी, वालिदा जी, का जी, घर का जी। एक अलग अंदाज था, निराला वो था, तरबियत थी। जी। तो माँ के सामने सच सच इंकशाफ जो था, कह दिया कि माँ मुझे अल्लाह के नबी हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम इल्म दीन सिखाते हैं। माँ ने सीने से लगा, कहा बेटा जाओ, जो रोज़ाना जाओ और उसको और हासिल करो, जो तुम सबरकंद बुखारा जाकर सीखना चाहते थे, अल्लाह के नबी तुम्हें सिखा रहे। और रो पड़े, कह रहे, आंखों से आंसू छलक पड़े, मोटे मोटे आंसू के जो है कतरे गिरे। कहने लगे, अम्मी जान, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने ये कंडीशन रखी थी, अगर तुमने ये बात किसी को बता दी तो मैं तुम्हें आगे पढ़ाऊंगा नहीं। जी जी जी। अब दूसरे दिन माँ ने खुद कहा जाओ, कहा माँ मैं जाऊंगा, मुझे जो उन्होंने कहा है वो रही, वो अल्लाह के नबी हैं। फिर भी माँ के हुक्म पर वो गए, तो जाकर देखा तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम वहाँ मौजूद नहीं थे। वहाँ लौट आए रोते हुए, मेरा जो सपना था, मेरी ख्वाहिश थी, मेरी जो तड़प थी कि मैं ये उलूम और मज़ीद हासिल करूं, मैं उससे महरूम हो गया। जब रोते हुए बेटे को देखा तो माँ ने अपने हाथों को उठा दिया, आंचल दराज कर दिया। माँ कहती है, अल्लाह मेरा बेटा जो मुरवजा उलूम के साथ साथ दीगर उलूम दीनिया सीखना चाहता है, तो इसे अपने करम से अता कर दे, तो अपने अता से इसको नवाज दे। अब दूसरे दिन फिर माँ ने कहा, बेटा जाओ तो सही, जाकर देखो तो सही। मायूस कदमों के साथ, बिल्कुल बोझल कदमों के साथ जा रहे। होता ये था पहले कि हज़रत मखदूम अली शाह माहिमी पहले पहुंचते थे, उसके बाद खिज़र अलैहिस्सलाम वहाँ तशरीफ़ लाते थे। लेकिन आज मामला बरक्स है, माँ की दुआ, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम वहाँ मौजूद है। सुभान अल्लाह। मखदूम अली शाह माहिमी पहुंचे तो खुश हो गए, क्या बात है। मेरे उस्ताद मोहतरम अल्लाह के नबी हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम यहाँ मौजूद है। माशाअल्लाह। कहा कि मैं तुम्हें पढ़ाने नहीं आया हूँ, जैसे कि मैंने तुमसे कंडीशन रखी थी, कमिटमेंट लिया था, लेकिन तुम्हारी माँ की दुआ ने रब ताला की रहमत को इतना जोश में ले आया है कि मेरे रब ने मुझसे कहा है कि जाकर मखदूम अली शाह माहिमी हज़रत अलाउद्दीन माहिम अली को कह दो कि जो तुम्हें उलूम मुझसे सीखना था, रब ताला अपने करम से उन्हें तुम अपने सीने लगाओ, मैं सारे वो उलूम अलाउद्दीन अली के सीने में दाखिल कर दूँ। सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। 10 साल 20 साल तक जो उलूम दीनिया सीखना था, वो लम्हों भर में माँ की दुआ की बरकत से अल्लाह पाक ने सिखा दिए। माशाअल्लाह। माँ की दुआ से ये कितना पावर रखती है। हदीस पाक में मुझे याद आ रहा है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन लोगों की दुआ को मुस्तजाब कहा, कि जिनकी दुआ कभी रद्द नहीं होती। अभी आपने पीछे सुना ना कि आपकी वालिदा मुस्तजाब दावत थी। अब मेरे नाज़रीन भी चाहते होंगे कि यार दुआ करवाएं तो किससे करवाएं, है ना। लोग कहते हैं सैयद साहब आप दुआ कर दीजिए, किसी बुजुर्ग को देखते हैं, किसी हाजी साहब को देखते हैं, दुआ कर दीजिए। मैं कहता हूं कि आप सबके पास घूमते हो, आपके घर के अंदर ऐसी शख्सियत मौजूद है कि जिसको नबी पाक ने कहा है कि उनकी दुआ कभी रद्द नहीं हो सकती अपने बच्चों के हक में। हाँ, नबी पाक ने फरमाया कि वालिदैन की दुआ अपने माँ बाप, अपने बच्चों के हक में कभी भी रद्द नहीं होती। सुभान अल्लाह। अब हम दुआ करवाने के लिए उन फुला साहब के पास जा रहे हैं, फुला बुजुर्ग के पास जा रहे हैं, लेकिन माँ को छोड़ा हुआ है, वालिदैन की खिदमत नहीं कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। माँ जो है वो बूढ़ी है, उसकी खिदमत करके बरकतें नहीं ले रहे। बाप बूढ़ा है, उसकी खिदमत करके बरकतें नहीं ले रहे। यानी मैं समझता हूँ कि जो है वो लॉजिकली जो है वो हम कहीं ना कहीं जो है वो रॉन्ग है। ये हम जो है वो बाहर तो जो है वो दुआओं के लिए कह रहे हैं, बट जहाँ से दुआएं कबूल हो सकती है उस फॉर्मूले को हम भूले बैठे हुए। अगर यहीं पर आ जाए, इन्हीं की खिदमतों में लग जाए, इनकी दुआएं ले ले, इनके दिल से जो दुआएं निकल गई, बेड़ा पार है माशाल्लाह। जैसा कि आपने मखदूम माहिमी का ये प्यारा वाकया सुना है माशाल्लाह। जी जी, कि जिसके माँ बाप जिंदा हों और वो इस हाल में सुबह करे
کہ اس کے ماں باپ دونوں زندہ ہیں تو اس کے لیے اگر وہ ماں باپ راضی ہیں تو اس کے لیے جنت کے دونوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں ماشاءاللہ اس دن اگر اس رات میں اگر انتقال کر جائے تو وہ داخل جنت ہوگا اور اگر ان دو میں سے کسی ایک کا انتقال ہو گیا ہے تو اب وہ ایک دروازہ بند ہو گیا ماشاءاللہ انہیں ماں باپ کی کتنی اہمیت ہے کہ یہ بتایا گیا کہ ایک دروازہ ماں یا باپ کا انتقال ہونے کی وجہ سے بند ہو گیا. ایک دروازہ ہے اگر ماں یا والد زندہ ہیں اور اگر وہ راضی ہیں تو ایک دروازہ کھلا ہے پھر بھی ماشاءاللہ. اور اگر ماں باپ دونوں زندہ ہیں اور اگر وہ ناراض ہے تو اس کے لیے دوزخ کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, جنت کے دروازے بند کر دی جاتے ہیں. جنت کی آپ نے بات کی, بندہ کوئی جنت میں جانا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ اپنے ماں باپ کو راضی رکھے. حدیث پاک میں میرے آقا فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات, جی کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے. جی اب جناب بندے بڑے بڑے نیک اعمال کر رہا ہے, دعائیں کروا رہا ہے, ماں باپ کو ناراض کر کے بیٹھا ہے تو جنت کیسے ملے گی؟ جن کے قدموں کے نیچے جنت ہے انہی کو ناراض کر کے بیٹھا ہے تو کیسے ملنی ہے؟ نہیں, حالات بہت ڈسٹربنگ ہیں آج کے. اور مخدوم ماہمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت دیکھتے نا تو ہمیں جو ہے وہ ایک پہلو جو آپ کی سیرت سے دکھائی دیتا ہے وہ ہے ماں کی دعا, ماں کی خدمت. یعنی آپ نے ماں کی جو خدمت کی ہے, جو آپ نے ماں کی دعائیں حاصل کی ہیں, یقین مانیے کہ مخدوم ماہمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ماننے والا, مخدوم ماہمی کا چاہنے والا وہ والدین کا نافرمان نہیں ہو سکتا. ایک طرف تو جو ہے وہ مخدوم ماہمی کی جو ہے وہ محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں, دوسری طرف اپنے والدین کا دل دکھا رہے ہیں. یہ کیسی محبت ہوئی آئی صاحب؟ ہاں, قرآن تو اف تک کرنے کو منع کرتا جی ہے. جی لفظ اف تک آیا ہے, اف کہ اف نہ کرو. یعنی ان کی خدمت کرتے کرتے تھک جاؤ تو اف تک نکالنے کی اجازت نہیں, اور ان کی خدمت کر لے تو یہ اس کے لیے سعادت بندی ہے. اور اس میں حدیثوں میں یہ بھی ہے کہ دیگر گناہوں کی سزائیں تو آخرت کے لیے جو ہے برزخ کے لیے مؤخر رہتی ہیں, لیکن ماں باپ کا نافرمان جی وہ دنیا میں ہی جس طرح ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کیا ہے اس کے ساتھ بھی اس کے بچے ایسے ہی سلوک کرتے ہیں. اللہ بصرہ میں ایک بوڑھے شخص کو اس کے نوجوان بیٹے کو لوگوں نے دیکھا کہ وہ مار رہا ہے, زرد و کوب کر رہا ہے. لوگوں نے اس کو پکڑ لیا, کہا تجھے شرم نہیں آتی کہ بوڑھے باپ کو ضعیفی کے عالم میں باپ کو مار رہا ہے؟ تو باپ کہنے لگا کہ اس کو چھوڑ دو, اس کو مارنے دو. کہا باپ ہو کر بچے سے پٹ رہے ہو اور یہ کہہ رہے ہو کہ اس کو مارنے دو؟ کہا ہاں یہ میرے کیے کی سزا ہے, میں نے بھی اسی چوراہے پر اپنے باپ کو میں نے بڑھاپے کے عالم میں پیٹا تھا, آج میں وہ دن اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کے ہاتھ سے وہ دن دیکھ رہا ہوں. یہ دنیا میں ہی ماں باپ کے نافرمان جو ہے وہ دنیا میں ہی سزا پا جاتے ہیں, اور اگر نہ بھی ہو تو آخرت میں تو بہت خطرناک معاملہ ہے. حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں, ان کو کلمہ پڑھایا جا رہا ہے لیکن ان کی زبان گنگ ہو گئی ہے. اب صحابہ کرام نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عرض کی کہ آپ کے جانثار ہیں, صحابی ہیں, ان کی زبان گنگ ہو گئی ہے, وہ کلمہ پڑھا رہے ہیں لیکن پڑھ نہیں پا رہے. رحمت للعالمین انیس الغریبین شفیع المذنبین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بنفس نفیس علقمہ کے گھر تشریف لائے اور جا کر دیکھا, پوچھا گھر میں کون کون ہے. بتایا گیا ان کی بوڑھی ماں ہیں, ان کی زوجہ ہیں, بچوں کی امی ہیں اور بچے ہیں. کہا کہ ام علقمہ کو بلایا جائے. ان کی والدہ کو بلایا گیا, پوچھا کہ اے ام علقمہ بتاؤ ان کا آپ کے ساتھ کیسا رویہ تھا, ان کا آپ کے ساتھ کس طرح کا سلوک تھا؟ کہا جب تک شادی نہیں ہوئی تھی تب تک بڑی خدمت کرتے تھے, بڑی جان نثاری کا معاملہ, میرا ہر طریقے سے خیال اور دھیان رکھتے تھے, لیکن شادی ہونے کے کچھ عرصے کے بعد وہ ساری توجہات ان کی زوجہ کی طرف ہو گئی. مجھے بھوکا رکھا, مجھے کپڑے سے وقت پر نہیں دیے اور مجھے بہت اذیتیں دی ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ام علقمہ اسی وجہ سے انہیں کلمہ پڑھنا نصیب نہیں ہو رہا, آپ انہیں معاف کر دیں. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے حکم نہ فرمائے تو بہتر ہے. ایک مشورہ تھا, حکم نہیں تھا. نہ کہیں فرمائیں تو بہتر ہے, مجھے انہوں نے بہت ستایا ہے, مجھے بہت دل دکھایا ہے, میں انہیں معاف نہ کروں گی. فرمایا تمہیں حق حاصل ہے, تم چاہو معاف کرو چاہے نہ کرو. پھر صحابہ سے فرمایا جاؤ جنگلوں سے درختوں کی لکڑیاں لاؤ اور خندق تیار کرو اور اس خندق میں آگ لگاؤ. جب آگ روشن ہو جائے, لکڑیوں کی آگ بالکل شباب پر ہو تو علقمہ کو جیتے جی زندہ اس میں جلا دو. یہ سن کر, یہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سن کر ان کی والدہ بے قرار ہو گئی, کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے اور آپ یہ حکم فرما رہے کہ میرے بیٹے کو, میرے لخت جگر کو, میرے نور نظر کو میرے سامنے آپ آگ میں جلا دیں گے. فرمایا کہ یہ تو کم سزا ہے, ماں باپ کی سزا, ماں باپ کے نافرمانوں کے لیے قبر اور آخرت میں اس سے سخت تر سزا ہے. اللہ
یہ سن کر ماں کی چیخ نکل کے کہا یا رسول اللہ آپ گواہ رہی ہے، میں نے اپنے سارے حقوق معاف کیے، میں نے سارے حق معاف کیے. یہاں ماں نے معاف کیا اور وہاں حضرت علقمہ کی زبان سے کلمہ طیبہ جاری ہوا، کلمہ پڑھا اور اس دنیا سے وصال فرما. کیا بات ہے. اس واقعے سے مجھے جو ہے وہ ایک لائف جو ہے نا، ایک بوڑھی عورت کا جو ہے واقعہ یاد آ رہا ہے. ہمارے بلڈنگ میں ایک بوڑھی عورت آتی ہے، یقین مانیے علی بھائی کہ اس کے جوان بیٹے نے اپنی ماں کو گھر سے نکال دیا شادی کے بعد. اب وہ دوسروں کے گھروں میں سالوں سے کام کر رہی ہے. اللہ. میں تو کئی سالوں سے دیکھ رہا ہوں کہ وہ دوسروں کے گھروں میں کام کرتی ہیں اور اس کو کھانا دیا جاتا ہے اور وہ اپنی زندگی اسی طرح سے گزر بسر کر رہی ہے. بیچاری کی اب کیفیت یہ ہے کہ اب وہ کام نہیں کر سکتی، یعنی اس کی کمر اتنی جھک گئی ہے جس طرح ہم رکوع کی کیفیت میں ہوتے ہیں نا، اس کیفیت میں وہ بوڑھی عورت لوگوں کے گھر میں آتی ہے کچھ مدد، دوائیوں کی مدد کے لیے، کھانے کی مدد کے لیے. اب صرف گھر میں کام کاج نہیں کر پاتی ہے. اب اس کو پتہ چلا کہ جس بیٹے نے اس کو گھر سے نکالا تھا اس بیٹے کو جو ہے وہ ہارٹ سٹروک آیا، ہارٹ اٹیک آیا. تو وہ بیچاری اب اس کے لیے نکل پڑی ہے کہ وہ گھر میں جو ہے وہ پڑ گیا ہے، کاروبار پہ جا نہیں پا رہا ہے. اب اس کے گھر میں کوئی کمانے والا نہیں ہے. میرا بیٹا جو ہے وہ بستر پر آ گیا ہے. وہ خود کے لیے مانگتی تھی، اب وہ اپنے جو ہے وہ بچے کے لیے مانگ رہی ہے. اللہ اکبر. وہی بیٹا ہے جس نے اپنی ماں کو اپنے گھر سے نکالا. وہ کہتی ہے کہ نا اس نے مجھے گھر سے نکالا تو کیا ہوا، ہے تو میرا بیٹا، ہے تو میرا بیٹا، اس کے گھر پہ راشن پہنچا دو، کچھ پیسے ہو. یعنی ماں جو ہوتی ہے نا، اس کی دعائیں، اس کی برکتیں، اللہ پاک ہمارے جن کے والدین حیات ہے اللہ پاک ان کو سلامت رکھے. آمین. اور جن کی والدہ والد انتقال کر گئے اللہ پاک ان کی قبروں پر خوب رحمت و انوار کی بارش فرمائیں. مخدوم بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کے تعلق سے ہم علی بھائی سن رہے ہیں. آپ کے کچھ واقعات، کچھ آپ کی ریاضت، عبادت کے تعلق سے اگر آپ بتائیں تاکہ جتنے بھی مخدوم بابا سے محبت کرنے والے ہیں انہیں آپ کی سیرت کے تعلق سے کچھ لیسن ملے، کچھ سیکھنے کا موقع ملے. ایک تو ماشاءاللہ بڑا ہی بیوٹیفل پہلو ہم نے ماں کی خدمت کے تعلق سے ہم نے بیان کیا، ماشاءاللہ بڑا ہی خوبصورت پہلو تھا. امام حضرت مخدوم ماہمی رحمۃ اللہ تعالی یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ عظیم کے ولی ہیں کہ جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وقت کے اندر کئی ساری صفات جمع فرما دی. ایک بندے کے اندر ایک خوبی ہوتی ہے، 2 خوبی ہوتی ہے، 5 خوبی ہوتی ہے، 10 ہوتی ہے، 100 ہوتی ہے. لیکن آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جن میں اللہ رب العزت نے کئی طرح کی خوبیاں جمع فرمائی. اگر آپ کی عبادت اور ریاضت کی بات کروں، سبحان اللہ، آپ زاہد، عابد، جامع علوم شریعت، صاحب تصرفات ظاہری و باطنی تھے. مخدوم ماہمی کی عبادت و ریاضت کے علاوہ ذوقی شاہ صاحب نے لکھا کہ آپ نے ایک عرصے تک خلوت اور گم نامی کی زندگی کو پسند کیا. یعنی ایک تو آپ نے سنا کہ آپ بہت بڑے عالم بھی تھے، ساتھ ساتھ ایک آپ زاہد، اکیلے میں رہ کر، خلوت میں رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بھی کیا کرتے. لیکن آپ کے علم و فضل اور آپ کے کمالات ظاہری و باطنی اور کرامات و خوارق جو آپ سے ظہور پذیر ہوئے، انہوں نے ایک عالم کو آپ کا گرویدہ کر لیا. مولانا محمد باقر آغا نے اپنی کتاب میں آپ کے اوصاف کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا، آپ علوم عقلیہ و نقلیہ میں انتہا کو پہنچے ہوئے، علوم طریقت کے اعلیٰ یادگار، اور آپ سے واضح کرامات اور عمدہ اوصاف اور پسندیدہ خصلتیں اور بزرگ صفتیں ظاہر ہوئی. ماشاءاللہ اللہ رب العزت نے مطلب آپ رحمۃ اللہ تعالی کو ایک ہی شخصیت کو بہت سارے کمالات عطا فرمائے. یعنی ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ ایک بندہ مطلب بہت بڑا عالم بھی ہے، بہت بڑا زاہد بھی ہے، بہت بڑا مفتی بھی ہے، بہت بڑا متقی بھی ہے، گھر کا بہت بڑا سربراہ بھی ہے، سب کچھ یعنی سسٹم لے کر چلنے والا. ایک بندے کے اندر صفات بہت کم ہوتی ہے، لیکن حضرت رحمۃ اللہ تعالی کی ذات وہ ہے کہ آپ کے اندر ہر طرح کی خوبی اللہ نے جمع فرما دی. ماشاءاللہ. میں چاہوں گا حاجی ابوبکر بھائی، ماشاءاللہ ہمارا بمبئی سے تعلق ہے اور بمبئی کے اولیاء اکرام کے واقعات سنتے ہیں نا تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے، مزہ آ جاتا ہے نا. تو مختوم شاہ بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کوئی واقعہ سنا دے آپ کی کوئی کرامت، آپ کا کوئی واقعہ شاندار، یعنی روح کو تازگی مل جائے نا. 2007-8 کی بات ہے جی. 2007-8 میں یہ دھوم مچ گئی، جنگل کی آگ کی طرح یہ بات پھیل گئی کہ جو پیچھے آپ کے مزار فائز الانوار کے پیچھے سمندر ہے، سمندر کے ساحل پر ہی آپ کا مزار شریف، جی. وہ اس کا پانی جو ہے وہ کھارا پانی جو ہے وہ سمندر کا کھارا پانی میٹھا ہو گیا. ہاں یہ نیوز میں بھی آیا تھا. جی. اب
جھوک در جھوک انہیں کونے کونے سے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ وہاں پہنچنے لگے، جو پانی بھر بھر کے لے جانے پانی بھر بھر لگے، کے پینے پی لگے. رہے ہیں، لے جا رہے ہیں، گیلن لے جا رہے ہیں یعنی ڈبوں میں. واقعی ایسا ہوا، میٹھا ہوا، واقعی ہاں ہوا. پانی میٹھا ہوا. اب یہاں کی نیوز میں آئی تھی ایک خبر. مہاراشٹر گورنمنٹ کو بھی وہ تشویش ہوئی، تو یہاں کے جو ہوم منسٹر تھے آر آر پاٹل صاحب، انہوں نے فون کیا مینیجنگ ڈائریکٹر کو سہیل کھنڈوانی صاحب کو کہ بھائی لوگوں کو روکو، یہ پانی جو ہے پیوریفائڈ نہیں ہے، اس سے بیماریاں ہوں گی. ایون انہوں نے گورنمنٹ ہاسپٹلز، پرائیویٹ ہاسپٹلز میں جو ہے وہ ایمرجنسی کے لیے بیڈ خالی کروا دیے کہ یہ پانی پی کر لوگوں کو طرح طرح کے امراض ہوں گے تو وہ ہاسپٹلائز ہوں گے تو ان کے لیے جو ہے وہ ویکنسیز رہے، ورنہ آخری وقت میں کہاں ان کو مطلب علاج و معالجے کے لیے لیا جائے گا. یعنی اتنی بھیڑ لگ گئی تھی، اتنی بھیڑ کہ انہیں بتا رہے ہیں کہ اس کی کوئی انتہا نہیں. اب وہ دور دور سے لوگ آ رہے ہیں اور پانی پی بھی رہے ہیں اور لے بھی جا رہے ہیں. اب لوگوں کا بیمار ہونا تو کجا، ایک پیشنٹ بن کر کوئی ہاسپٹل میں گیا تو کجا، جو پیشنٹ آئے تھے نا خدا کی قسم وہ صحت یاب ہو کر گئے، شفا یاب ہو کر گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے آپ کی کرامت. ماشاء کبھی کبھی ظہور ہو جاتا ہے. آپ کی حیات طیبہ میں آپ کہیں باہر تشریف لے گئے تھے تو لوٹ کر آئے تو پتہ چلا کہ ایک آپ کی بکری تھی جی، بہت یقین مانیے میں بولنے والا تھا ایسا، وہ بکری والا واقعہ سنا تھا. ماشاء اللہ. جی. تو وہ بکری بہت چہیتی تھی، بہت پیار کرتے تھے. جی. لیکن آپ جب واپس آئے تو وہ انتقال کر گئی تھی، اس کا جو ہے دم نکل گیا تھا. والدہ نے جو ہے سمندر کے کنارے کہیں اس کو رکھوا دیا. اب جب پلٹ کر آئے تو پوچھا کہ بکری کہاں ہے؟ کہا کہ وہ تو انتقال کر گئی. کہاں ہے وہ؟ کہا کہ وہ وہاں ہم نے اس کو اب کر دیا ہے، ہم عورتیں ہیں تدفین وغیرہ تو کر نہیں سکتے اس کی. آپ وہاں گئے، اب پیچھے پیچھے آپ کی کنیز بھی آئی. اب آپ نے اس کو دیکھ کر کے تشویش اور ان کی مطلب محبت تھی تو عجیب و غریب کیفیت طاری ہوئی. پھر آپ نے کنیز کو اشارہ کیا کہ آپ گھر جاؤ. اب وہ کنیز تھی جانے لگی، لیکن ان کو کہ بھی کیا ہو رہا ہے، میں تو کسی جگہ پر چھپ کر کے وہ منظر دیکھنے لگی. آپ نے دعا کی تو وہ مری ہوئی بکری جو ہے اس کے پیروں میں حرکت ہوئی، بکریاں پیر ہلانے لگی. آپ نے اس کا کان پکڑا اور کہا اٹھ اور گھر چل، تو وہ کھڑی ہو گئی بکری اور گھر میں چلتے ہوئے گھر میں آ گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. اولیاء اللہ کی شان کیا بات ہے، یہ شان خدمت گاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ. یہ کرامتیں اپنی جگہ پر ہے بابو. سید صاحب آپ نے جو علوم دینیا کا جو فیضان لٹایا ہے نا، تقریباً 84 کتابیں لکھی ہے، اور اس میں ایک کتاب ھذا و ذالک و ھذا، قرآن مجید کا آغاز سورہ بقرہ کا جو ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اب قرآن پڑھ رہے ہیں جو عربی داں ہیں وہ سمجھتے ہیں ذالک وہ کتاب. جی. اب کتاب سامنے ہے، قرآن مجید سامنے ہے، ذالک الکتاب کی جگہ ھذا الکتاب، ہاں ھدی للمتقین، یہ کتاب وہ ہے جو ہدایت کے لیے ہے. تو یہ نہیں کہہ کر کے رب تعالیٰ نے ذالک الکتاب کیوں کہا؟ اب اس پر لوگوں کو تشویش نہ ہو، اس پر لاجیکلی لوگوں کو مطلب جو ہے کیل و کال نہ ہو، آپ نے قلم اٹھائی اور 1,88,000 دلیلیں لکھی. سبحان اللہ. اور کتاب کا نام ہی رکھا ذالک و ھذا، علم کا دریا بہا دیا. علم کا دریا بہا دیا. سبحان اللہ. اور آپ نے قرآن پاک کی تفسیر، چونکہ آپ عربی داں تھے، مصر سے آئے تھے ان کے والدین، تو آپ نے عربی میں تفسیر لکھی، تفسیر رحمانی کے نام سے. آج مصر کائرو میں جو ہے وہ جامع ازہر میں اور دمشق میں جو ہے، سیریا میں، ملک شام میں جو ہے، وہاں کی یونیورسٹیز میں، وہاں کے جامعات میں، وہاں کے مدارس میں ان کی نہ صرف کتابیں لائبریری کے طور پہ رکھی ہوئی ہے اس اکتساب فیض کے لیے، بلکہ اس کا درس دیا جا رہا ہے. ماشاء اللہ کیا بات ہے. ماشاء اللہ. تفسیر قرآن کا الحمدللہ اردو ترجمہ بھی ہو کر کے وہ آ چکا ہے. تو بھائی کیوں نہ ہم فخر کریں، ماشاءاللہ ہم ایسے شہر میں رہتے ہیں کہ جہاں مخدوم شاہ بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ بستے ہیں، اور جہاں مخدوم شاہ بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ کرامت آپ کی ہے اور وہ آپ نے علم کا دریا بہایا ہے کہ ماشاءاللہ آپ کی لکھی ہوئی تفسیر دنیا بھر میں پڑھائی جا رہی ہے ماشاءاللہ. تو یہ زبردست جو ہے وہ مخدوم شاہ بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے واقعات، یعنی اگر حاجی صاحب ہم بات کریں نا تو یہ ایپیسوڈ کیا کئی ایپیسوڈ ہم مخدوم شاہ بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت پر اور آپ کے کرامات پر، آپ کی ہسٹری پر جو ہے ہم بیان کر سکتے ہیں. علی بھائی یقین مانیے کہ اگر کچھ مسئلہ ہو آپ کو، اللہ نہ کرے، اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آپ جے پور سے آئے ہیں تو بمبئی میں جو ہے وہ آپ بسے ہیں، یقین مانیے آپ کہ اگر کچھ مسئلہ ہو نا تو آپ
مخدوم شاہ بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی درگاہ پر چلے جائیں, سبحان اللہ. آپ چلے جائیں بہاؤدین شاہ بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پہ. یعنی میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں میرا ایکسپیرینس کیا ہوا عمل, جو ہم نے آپ نے حاجی صاحب عمل دیکھا ہوگا کہ ہم کو اگر مسائل آتے ہیں تو ہم اولیاء اللہ کے دربار میں چلے جاتے ہیں. ہمارے والدین نے بھی یہی ہم کو تربیت دی, جب کہیں گاڑی رک جائے, اٹک جائے, کہیں کام نہیں بنتا تو ان بزرگوں کے درباروں میں چلے جاؤ. یہ بلند دروازے سے انٹر کیا کیے کہ وہ جو بالکل پستی کے ہوئے معاملات ہیں نا وہ بلندی کی طرف آ جاتے ہیں. جی اب اس بات کو کوئی اس طرح سے نہ لے کہ یار مسجد میں جانا چاہیے, آپ لوگ درگاہ پر جا رہے ہیں, تو مسجد میں تو ہم 5 وقت جاتے ہیں الحمدللہ, اس سے کئی ٹائم جو ہے وہ گزارنے کی کوشش کرتے ہیں, مسجد میں ہی گزارنے کی اولیاء کی کوشش. شان ہے باپو. آپ دیکھیں جہاں بھی مزار اولیاء ہوں گے وہاں مسجد ہوگی, عبادت گاہ ہوگی, تو یہ ہم کو درس دے رہے نماز پڑھو پہلے, نماز پہلے پڑھو. جی ہم نیازی ہیں, اس سے پہلے نمازی ہے. نماز کے 5 گانا کی پابندی کرنا, جماعت کی پابندی کرنا, شریعت کی پابندی کرنا, سنتوں کی پاسداری کرنا, یہ بزرگوں نے تو ہم کو سکھایا ہے. اور فیضان مدینہ, کیونکہ ہمارا یہ اسٹوڈیو فیضان مدینہ میں, تو فیضان مدینہ کے قریب ہے عبد الرحمن شاہ بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ. یعنی ایسا مشورہ میں آپ کو دوں گا کہ اگر آپ کو سکون چاہیے, پیس آف مائنڈ چاہیے, عبد الرحمن شاہ بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر جائیں. یقین مانیے کہ ایسا لگے گا کہ آپ کو جو ہے وہ غریب نواز کا فیضان یہاں سے مل رہا ہے. یہ اولیاء اللہ کی برکتیں ہیں. آخر میں چاہوں گا کہ کچھ جو ہے وہ آپ کی وفات سے متعلق اگر علی بھائی آپ بتانا چاہیں ہمارے ناظرین کو. جی, آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یقیناً پوری زندگی خدمت دین کی, خدمت خلق کی, دین کا اتنا عظیم کام کیا. بھی آپ نے سنا کہ مفسر بھی آپ ہیں, عظیم مفسر, کتنی بڑی آپ نے تفسیر لکھی, قرآن کی خدمت کی. قرآن شریف جو آپ نے ہاتھ سے لکھا ہے, 2 افراد مل کر اٹھانا چاہے تو نہ اٹھے, اتنا وزنی. ابھی موجود ہے, اس کی زیارت کروائی جاتی ہے 29ویں رمضان کو یہیں پر. جی. اور صدیاں گزر گئی, 6-7 صدیاں گزر گئی, ہاتھ سے لکھا ہوا, نہ اس کی سیاہی مدھم پڑی ہے, نہ اس کی جو ہے اوراق میں کوئی مطلب ضعیفی آئی ہے. ماشاءاللہ. اور 2 افراد مل کر اٹھائے, اتنا تو ضخیم, اتنا بڑا قرآن شریف الحمدللہ اپنے ہاتھ سے لکھا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو یہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی جو دینی خدمات ہے, آپ نے کارنامے سر انجام دیا, لیکن ظاہر ہے اللہ پاک کا وعدہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت. جی, ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے. تو یقیناً آپ کے ساتھ بھی ہونا تھا. تو 7 جمادی الاخری, اس مہینے کی 7 جمادی الاخری, اور جو آپ کا سال ہے 835 ہجری مطابق 1331 سنہ عیسوی میں, صرف 59 سال کی عمر میں آپ رحمۃ اللہ تعالی نے اس دنیا کو الوداع کہا اور ہمیشہ کے لیے رب کی بارگاہ میں چلے گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے اور ان کے ذریعے اللہ ہمارا بیڑا پار فرمائے. میں آخر میں یہ بھی عرض کروں گا میرے ناظرین کو, اولیاء کرام کا فیضان حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان کی سیرت پر بھی عمل کریں, چونکہ صحیح صاحب ظاہر سی بات ہے, ہم نے یہ پروگرام کیا ہے, مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ سبحان اللہ ماشاء اللہ کیا کتنی اچھی باتیں ہوئی ہیں. یقیناً ان کا فیضان, ان کا ذکر بہت بڑی سعادت ہے, لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی آپ سے عرض کروں گا کہ ان تمام باتوں پر عمل بھی کرنا ہے اور اس کی برکتیں بھی حاصل کرنا ہے. ہم تو رحمان والے ہیں, ہم تو مخدوم والے ہیں, ہم نمازی نہیں ہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم مخدوم والے ہیں اور ہم جو ہے وہ چہرے پہ ہمارے داڑھی نہیں ہے. یہ عالم دین ہے, یہ لوگوں کو جو ہے وہ قرآن کا فیضان عام کر رہے ہیں, اور ہم جو ہے وہ قرآن پڑھنا تو دور, جو ہے وہ قرآن کو ہاتھ میں اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ سب یہ حالت ہے. یعنی مخدوم والے ہو کر اس طرح کی حرکتیں, ایسا تو نہیں ہونا چاہیے نا. یہاں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ 7 جمادی الاخری کو آپ کا وصال ہوا, اور بالکل 40 دن کے بعد آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ فاطمہ بنت علی کا بھی جو ہے وہ 40 دن کے بعد 17 رجب المرجب کو آپ کا اس دنیا سے انتقال ہوا. آپ کو حضرت مخدوم علی شاہ مہائمی کے پہلو میں ہی آپ کو دفن کیا گیا. آج ام مخدوم کا واسطہ دے کر اگر کوئی مخدوم شاہ مہائمی کے بارگاہ میں دعا کرے نا, ماں کا واسطہ, کیونکہ ماں کی محبت اتنی تھی کہ انہوں نے سمرقند و بخارا نہیں گئے. ماں کی محبت تھی کہ جو ہے دنیاوی معاملات کے لیے یہاں وہاں سفر نہیں کیا, علم دنیا کے لیے, علم آخرت کے لیے, علم دینی کے لیے. تو ماں کی محبت بہت زیادہ ہے. ماں کی محبت کا واسطہ پیش کر کے اگر دعا مانگیں گے نا, انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا. جی ماشاءاللہ. تو آخر میں جو ہے وہ ماشاءاللہ ایک شعر میں, کیونکہ میں نے شروعات ہی کی تھی اولیاء اللہ کے فیضان سے, اور پروگرام کا نام بھی ہے اپنے بزرگوں کو یاد کیجیے, تو ایک بڑا ہی پیارا شعر جو ہے وہ جس میں کچھ بزرگان دین کا تذکرہ ہے. آئیے اس کو اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں اور اپنے پروگرام کو اسی شعر پر اختتام کریں گے. یہ دیس تو اعلیٰ حضرت یہ دیس نظام الدین کا ہے, یہ دیس
تو اعلیٰ حضرت کا، یہ دیس نظام الدین کا ہے، شاہ عالم شاہ میرا، یہ دیس تو قطب الدین کا ہے، مخدوم علی اور حاجی علی، یہ دیس تو تاج الدین کا ہے، یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ کا میرے خواجہ کا، یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجہ کا۔ جزاک اللہ ناظرین، بہت شکریہ آپ سب کا۔ ایف جی این چینل دیکھتے رہیے، انشاءاللہ پھر کسی بزرگ کی سیرت کو لے کر ہم اس پروگرام میں پھر سے حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ خدا کا خاص ایک انعام ہے یہ اولیاء اللہ، خدا کا خاص ایک انعام